ان کی قبر کہاں ہے؟ بغداد شریف کے اندر دریائے دجلہ کے قریب قبرستان کے اندر باب اعظمیہ جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے، ان کے ساتھ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے مقبرہ باب حرب کے اندر۔ تو امام حمیدی کی وصیت کے مطابق آپ کو مقبرہ باب ابرز کے اندر دفن کر دیا گیا۔ باب حرب حضرت بشر حافی کے پڑوس میں دفن نہیں کیا گیا۔ تو یہ بات کوئی من گھڑت بات نہیں، اس کی حقیقت اور اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں تاکہ آپ کا بھی کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، جاننے ہونے اسرائیل کی المعروف ملک الموت، جدو بیچا پیسی تو پھر پتہ لگتی جی۔ ملک الموت آئے، جناب روح نکالنی ہے، تھپڑ دے کے مارا، آنکھ نکل گئی، اللہ کے حضور حاضر ہوئے، جناب کس کے پاس بھیج دیا؟ جو مرنا ہی نہیں چاہتا، متفق علیہ حدیث پاک ہے مسلم و بخاری شریف کی۔ کس بندے کے پاس مالک تو نے بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا؟ میری آنکھ بھی الٹا نکال کے رکھ دی۔ اللہ کریم جل وعلا جلال میں نہیں آیا بلکہ فرمایا اسرائیل لاؤ تمہاری آنکھ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اب پھر جاؤ۔ جانے کا انداز یہ ہے کہ جا کے سلام کہنا جناب اللہ نے بلایا ہے، اگر مرضی ہو تو فابہا، نہ مرضی ہو تو بیل کی جلد پر ایسے ہاتھ رکھے جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی بڑھا دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جناب مرنا پڑے گا۔ فرمایا جب پھر بھی مرنا ہے تو چلو ابھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب حضرت اسرائیل روح لینے لگے، انبیاء کی موت لمحے کی ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا، رب سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے جتنا باہر سے پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے کہ پتھر باہر سے کھڑا ہو کے بندہ پھینکے تو بیت المقدس میں چلا جائے، مجھے اتنا قریب کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا بیت المقدس کے قریب ہونے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کریم جل وعلا قرآن میں فرماتا ہے الذی بارکنا حولا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کے ڈیرے ہیں، اللہ کی برکتوں کے ڈیرے ہیں، اس واسطے کہ وہاں اللہ کے دیگر انبیاء کی قبریں ہیں۔ تو موسیٰ نے بھی اس جگہ کو اپنی قبر کے واسطے منتخب کیا جہاں اللہ کے دیگر انبیاء کی قبریں ہیں اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے ڈیرے ہیں، اس جگہ موسیٰ نے اپنا ڈیرا لگانے کے لیے بھی منتخب فرما لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اور انبیاء کے پاس ان کا پڑوس تلاش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیاروں کے پاس جب بندہ ہوتا ہے تو پھر انعام و کرام ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے اندر دفن کرو، کیونکہ جب مردہ گناہگار ہوگا اسے تکلیف ہوگی، جن کی قبریں ساتھ ہیں، جن کی دیواریں ساتھ ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا اگر بندہ برا ہو اللہ کرے پڑے نا کچھ نہیں قبر بھی نہ ہو گئے اے آخری نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ برا ہے، پڑوس برا ہو تو زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ تو کہا جاتا ہے اچھی قبر ملے تو فرمایا اچھوں کے درمیان اپنے مردوں کو دفن کرو، اگر ان پہ اللہ کا انعام ہوگا تو اسے بھی خوشبو آتی رہے گی۔ تو معزز سامعین اسی وقار اسی نقطہ نظر کے مطابق حضرت امام حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصیت فرمائی تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ 2 سال آپ نے انتظار کیا، 2 سال کے بعد مظفر ابن رئیس جو بادشاہ تھا اس کی خواب کے اندر تشریف لائے اور فرمایا آپ غیر و غضب
کے اندر مبتلا تھے، پرجلال تھے، بات کیا، فرمایا کہ میں نے تجھے وصیت کی تھی، تو نے اس پہ عمل نہیں کیا، اب مجھے یہاں سے نکالو، بشر رافی کے قدموں میں دفن کرو۔ 2 سال کے بعد زور بازو سے یہ کام کروایا گیا۔ 491 ہجری کے اندر آپ کی قبر کشائی ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ عینی جو گواہ تھے انہوں نے بتایا اللہ والوں کی زندگی کیا ہوا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قبر کشائی ہوئی، حضرت امام حمیدی کا جو کفن تھا، کان کفنہ جدیدہ وبدنہ طریہ، ان کا کفن جدید تھا، ان کا وجود تازہ تھا، خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے۔ 2 سال کے بعد امام حمیدی اس مقام پہ پہنچے اور حضرت بشر رافی کے قدموں میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تو حضرت امام حمیدی کا یہ عقیدہ تھا کہ بشر رافی کے قدموں میں جب جاؤں گا تو ان کے قدموں کے صدقے اللہ کا فیضان حاصل ہو جائے گا، رحمتوں برکتوں کا جب نزول ہوگا تو مجھے بشارات مل جائے گی۔ ان کے بعد محدث دوسرے ہیں محمد بن منقدر، ان کے اساتذہ اور تلامذہ کی ایک جھلک آپ کو بتاؤں۔